السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری اور بشارت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاۃ، پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں، وصمت رمضان وقمتہ، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھوں اور تراویح بھی پڑھوں، قیام اللیل کروں، فممن انا، تو میں کن میں سے ہوں گا، میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، کہ تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ یہ روایت صحیح الترغیب والترہیب میں ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب میں حدیث نمبر 1003 اور دوسرا نمبر 361 پر، دو جگہ ہے یہ روایت۔ صحیح ابن خزیمہ میں تھوڑا اضافہ ہے، وہ یہ ہے من مات علی ھذا، جو اس عقیدہ توحید پر اور ان اعمال کے پابند ہو، اس حالت میں اس کی موت آ جائے، کان من الصدیقین والشہداء، تو ایسے شخص کو قیامت کے روز صدیقین اور شہداء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور یہ شخص سال بھر پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھی، اپنے مال کا زکوٰۃ دیا، اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو پورے مہینے کا روزہ رکھا اور پورا مہینہ قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز پڑھی اس نے، تو ایسا شخص قابل مبارکباد ہے، خوشخبری کے مستحق ہیں کہ وہ شخص قیامت کے روز صدیقین اور شہداء کے زمرے میں ہوگا، ان کی جماعت میں ہوگا، اور لوگ ادھر پریشان ہوں گے۔ تو یہ خوشخبری، یہ بشارت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوان طبقہ کو بھی بتائیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسجد میں نظر آتے ہیں، اور جیسے ہی 2-4 دن، ہفتہ 10 دن گزر جاتا ہے تو نوجوان طبقہ بھی نظر آنا بند ہو جاتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ 2-4 دن روزہ رکھنے پر، 2-4 دن قیام اللیل کرنے پر اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ پورے مہینے تک ہم روزہ بھی رکھیں گے اور تراویح بھی پڑھیں گے، قیام اللیل بھی کریں گے، تب جا کے یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور فضیلت کوئی ادنا فضیلت نہیں ہے، صدیقین شہداء میں سے ہوگا۔ صدیقین شہداء میں سے اگر کوئی شخص ہو تو کیا وہ شخص جہنم میں جا سکتا ہے؟ صدیقین شہداء کی جماعت وہ جماعت ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور ہم نماز میں ہر رکعت میں ان کے بارے میں، ان کے راستے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور جن پر اللہ نے انعام کیا وہ 4 طرح کے لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو صدیقین شہداء وہ جماعت ہے جن کو قیامت کے روز جو لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، جو لوگ عیش و عشرت میں ہوں گے قیامت کے روز، اور دوسرے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو اتنی بڑی فضیلت اور اہمیت کون بندہ حاصل کر سکتا ہے؟ جو شخص پابندی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھتا ہو اور تراویح پڑھتا ہو، تب جا کے یہ حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھے دن کر لیا اور تب جا کے یہ فضیلت حاصل ہو۔ تو ہمیں پابندی کے ساتھ کرنا ہے اور نوجوان طبقہ کو سمجھانا ہے۔ ایسی رمضان کے مہینے میں اگر امام کے ساتھ تراویح پڑھ لیتا ہے تو کتنا دیر، مشکل سے 1.5 گھنٹہ تک کھڑا رہنا پڑتا ہوگا، اور فضیلت کس قدر ہے؟
سنن اربع یعنی ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، چاروں کتاب میں موجود ہے یہ روایت، اور ترمذی میں 806 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہو من قام مع الامام، کہ بے شک جو شخص نماز پڑھے گا، امام کے ساتھ کھڑا ہوئے گا اس کے قیام اللیل کرنے کے لیے، حتی ینصرف، اور امام کے ساتھ پڑھتے رہے یہاں تک کہ امام نماز کو مکمل کر دے، ختم کر دیں، کتب اللہ لہ قیام لیلۃ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری رات نفل پڑھنے کے برابر، تراویح پڑھنے کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت، تو ہم اتنی سی مشقت برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ امام کے ساتھ کھڑے ہو کر تراویح نماز نہیں پڑھ سکتے؟ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں بہت سارے لوگ، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم پر احسان کرتے ہوئے، ہم سے محبت کرتے ہوئے تو یہ مہینہ دیا کہ بندہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمائے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ رمضان کے مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی بند کر دیتا ہے، اس کو زنجیر میں جکڑ دیتا ہے، تاکہ بندہ جب نیک کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے دل میں اس نیک کام کے بارے میں جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ وسوسہ ہی نہ ڈالے اور یہ نیک کام کو کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ ہم رمضان کے مہینہ جیسا ہمیں مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اس کے خیر اور بھلائی سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان فائدوں کو حاصل اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم پابندی کے ساتھ صیام اور قیام کریں گے۔ جو شخص پابندی کے ساتھ صیام اور قیام کرے گا تو اس کی کیا کیا فضیلت ہے؟ دونوں پر یہ فضیلت ہے۔ من صام رمضان من قام رمضان، 2 طرح کی روایت ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ روزہ رکھے گا، پابندی کے ساتھ قیام اللیل تراویح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ تو تراویح پڑھنے پر بھی یہ فضیلت ہے اور روزہ رکھنے پر بھی یہ فضیلت ہے، تو ہم یہ فضیلت حاصل کریں اور اس میں کوتاہی نہ کریں۔ 1 ہی مہینے کی تو بات ہے، تھوڑی سی مشقت پریشانی برداشت کر لیں، اور پھر اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی مرضی کی اتباع نہ کر کے، اپنا من مانی نہ کر کے، تھوڑی سی پریشانی اور مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نوجوان طبقہ کو سمجھائے کہ بھائی تراویح پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر اتنی بڑی بڑی فضیلت ہیں، تاکہ ان لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں ہے، ان کو حقیقت اس کا کیا ملنے والا ہے، کیا اجر ہے، ان اجروں ثوابوں کو ان کو بتائیں تاکہ ان کے اندر بھی ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہو، اور وہ بھی شروع رمضان سے لے کر اخیر تک پابندی کے ساتھ صیام و قیام کا پابند ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔